قابل اعزاز احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز حاضرین، بحریہ یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مصور پاکستان، حکیم الامت، مفکر انسانیت علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر نئے تعلیمی سال کے آغاز میں کانفرنس منعقد کی جاتی ہے اور پھر دیگر تقریبات کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ ان سرگرمیوں کا بنیادی مقصد اساتذہ اور طلباء میں فکر اقبال کے مختلف گوشے اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ کانفرنس کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے ان کا تعلق ہماری انفرادی اور قومی زندگی سے ہوتا ہے۔ سال 2022 کے لیے فکر اقبال اور ہمارا نظام تعلیم، عصر حاضر اور آئندہ کا لائحہ عمل کا موضوع چنا گیا ہے، جس پر پاکستان بھر سے اہل قلم کو ریسرچ پیپرز لکھنے کی دعوت دی گئی، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 100 سے زیادہ ریسرچ اسکالرز اور اساتذہ نے ریسرچ پیپرز کے لیے ایبسٹریکٹس بھیجے ہیں، جن میں سے 70 سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ حسب دستور منتخب مقالات اور ان کے خلاصہ جات دوران کانفرنس آن لائن پیش کیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو زندگی کے تمام میدانوں میں افراد کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر تعلیم بامقصد ہو، قوم کی نظریاتی اور عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں مددگار ہو تو قوم ترقی کرتی ہے، اور اگر نظام تعلیم بے سمت ہو، اس کے اہداف واضح نہ ہوں، طبقات میں تقسیم کرنے والا ہو اور زمانہ حاضر کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا ہو، تو وہی تعلیمی سرگرمیاں وقت، دولت اور صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی بن جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، علامہ اقبال نے مشرق و مغرب کے دانشوروں کو قریب سے دیکھا، ان کے فکر و فلسفے کا مطالعہ کیا، اور وہ خود دونوں خطوں کے تعلیمی اداروں میں علم حاصل بھی کرتے رہے اور بطور استاد تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ رہے۔ اس لیے پورے اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کسی ایک طرح کے نظام تعلیم سے وابستہ نہیں رہے، بلکہ ایک ہمہ جہت اور عالمگیر سوچ رکھنے والے مفکر تھے۔ آپ نے انسان کے مقصد و وجود کو سمجھنے کے لیے سالہ سال مطالعہ کیا۔ عیسائیت، بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور پھر ان سے منسلک مختلف مدارس اور سکولز آف تھاٹس سے استفادہ کیا، اور آخر جن نتائج تک پہنچے اس کا چھوٹا سا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ انسان اور اس کے اندر باہر کی کائنات بغیر کسی خالق اور بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایک خالق نے خاص مقصد کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس لیے اس کی سوچ اور عمل خدا شناس ہونے چاہیے۔ انسان جمادات و نباتات کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کی شکل میں ایک نئی دنیا اسے دوبارہ دی جائے گی، جہاں اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کو باکمال صلاحیتوں سے نوازا گیا تاکہ وہ نئے جہان دریافت کرے اور نئی دنیایں آباد کرے۔ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان کو مسلسل سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، اس لیے اسے مسلسل جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور اپنے زمانے کی مشکلات کا حل خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے،
سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ خواتین و حضرات، اگرچہ ہماری قوم اس وقت ہر طرح کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور ملک دشمن عناصر مسلسل مایوسی پھیلانے اور تاریک مستقبل کا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ہم سب کو حالات کا جائزہ لیتے ہوئے روشن مستقبل کے لیے راستہ تلاش بھی کرنا ہے اور اس کی نوید بھی سنانی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر انیس صاحب، کانفرنس میں رہنمائی کے لیے آپ کا معتبر نام اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ آپ صرف خیالی اور فکری باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے عملی میدان میں کئی اداروں کی بنیاد رکھی، تخلیق و تعلیم و تحقیق اور تخلیق کے نئے میدان متعارف کروائے، طلباء اور اساتذہ کی تربیت کے کئی پروگرام اور منصوبے بنائے اور کامیابی سے چلائے۔ نظام تعلیم کو بہتر بنانے اور خاص طور پر بحریہ یونیورسٹی میں تعلیم و تربیت کو قابل قدر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی۔ ہم اپنے نوجوان طلباء اور اساتذہ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ کام کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ معیشت کو اسلامی تعلیمات اور قومی غیرت کی حفاظت کرتے ہوئے ترقی دی جا سکتی ہے۔ پاکستان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی اولین بنیاد رکھنے والے دونوں شخصیات یعنی علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح قرآن اور رسول اللہ سے گہری وابستگی رکھتے تھے، اور ہماری بقا و کامیابی بھی انہی دونوں کے ساتھ رہنے میں اور ان کی سوچ کے ساتھ رہنے میں وابستہ ہے۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ فکر اقبال زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔